السلام علیکم دوستو، ایک سوال جو ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کن لوگوں کو کرنا ضروری ہے اور کن لوگوں کو نہیں۔ کتنا مال ہو تو آدمی پر قربانی واجب ہے اور کتنا مال ہو تو واجب نہیں ہے۔ دوستو، آج ہم اسی سوال کو تفصیل سے سمجھیں گے کہ قربانی کے دنوں میں کس کے لیے قربانی نہ کرنا گناہ ہے، اور اگر کوئی قربانی نہ کرے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو جان لیجئے کہ قربانی واجب ہے ان لوگوں پر جن پر یہ شرطیں پوری ہو رہی ہیں۔ نمبر 1، عاقل ہو یعنی عقل مند ہو، پاگل یا مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، بالغ ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، مسلمان ہو کیونکہ کافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، مقیم ہو، جو مسافر ہو یعنی سفر کی حالات میں ہو تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 5، صاحب نصاب ہو۔ آپ لوگوں کے من میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ صاحب نصاب کیا ہے؟ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے، شریعت نے ایک لمٹ بتا دی ہے کہ اگر اتنا مال موجود ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہو، اور اگر اتنا نہیں ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے اور قربانی اسے کرنی ضروری نہیں ہے۔ کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ شریعت نے مال کی لمٹ کیوں رکھی اور سب کو صاحب نصاب کیوں نہیں بنایا؟ دیکھیے، یہ بات دھیان رکھیے کہ کوئی بھی حکم لگانے سے پہلے شریعت بندے کی حالت کو سمجھتی ہے۔ وہ فقیر ہے یا امیر، بیمار ہے یا صحت مند، مسافر ہے یا مقیم، اس کے بعد ہی کوئی حکم لگاتی ہے۔ جیسے حج صرف انہی لوگوں پر واجب ہے جن کی مالی حالت بہتر ہے۔ نماز سب پر واجب ہے، لیکن بیمار کے لیے اور مسافر کے لیے حکم بدل جاتا ہے۔ ایسے ہی روزے کا بھی مسئلہ ہے کہ روزے فرض تو ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا عورتوں کے ناپاک دن چل رہے ہوں تو اس کا حکم بدل جائے۔ یعنی اگر بندے کی مالی حالت بگڑی تو اس پر مالی عبادت جیسے زکوٰۃ یا قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر جسمانی حالت بگڑی تو بدنی عبادت یعنی نماز ہو یا روزہ، دوسرے احکام وہ معاف تو نہیں ہوتے لیکن چھوٹ مل جاتی ہے اس وقت تک جب تک حالت درست نہ ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل سوال پر کہ کتنا مال ہو تو قربانی واجب ہے اور قربانی واجب ہونے کی لمٹ کیا ہے؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دینے کے ساتھ بندے کو یہ بھی بتا دیا کہ اتنا مال ہو تو قربانی واجب ہے ورنہ نہیں۔ جس طرح زکوٰۃ میں ایک لمٹ طے کر دی کہ اگر اتنا مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہے ورنہ نہیں۔ وہ لمٹ کیا ہے؟ وہ لمٹ ہے 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت۔ یاد رکھیں کہ گھر کا ہر سامان نہیں جوڑا جائے گا، بس 4 چیزیں ہی جوڑی جائیں گی۔ اگر یہ چیزیں 52.5 تولہ چاندی کی موجودہ ریٹ کو پہنچ جاتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ دوستو، وہ 4 چیزیں کیا ہے جو جوڑی جائیں گی؟ تو دیکھیے، نمبر 1 سونا چاندی، نمبر 2 کیش یعنی روپیہ، نمبر 3 ضرورت سے زیادہ سامان یا کوئی چیز، نمبر 4 مال تجارت یعنی کہ بزنس کا سامان۔ ان چاروں چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں، پھر جتنے قرض ہیں جو ادا کرنے ہیں اس کو اس جوڑے ہوئے مال میں سے مائنس کر دیں۔ جیسے کہ آپ نے چاروں چیزوں کو جوڑا تو اس کی قیمت تھی قریب 1 لاکھ روپے، پھر آپ کے اوپر 60,000 کا قرض تھا، اس کو آپ نے مائنس کیا تو بچا 40,000۔ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا 40,000 سے 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ اگر ہاں تو آپ پر قربانی واجب ہے، اور آپ اگر قربانی نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ لیکن اگر اتنا کم مال بچا کہ وہ چاندی کے برابر قیمت نہیں پہنچ پائی تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔